السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالہ وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات کر کے چند جملے ادا کر کے بڑا مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے، یعنی ایک چھوٹی چھوٹی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گہرائی موجود۔ اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو درس دیا، لوگوں کو نصیحتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ہر نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وہ اس قابل ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس پر اپنی جان نشاور کر دے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کتنا ہی زیادہ سمجھدار ہو، وہ کتنی ہی بہترین اور شاندار باتیں کرنے والا ہو، لیکن اس کی زندگی میں جو باتیں اس کے آخری ایام کی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ پہلے ایام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ساری زندگی کا نچوڑ نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری ایام ہیں، اللہ کے نبی کا جو آخری سال ہے، اس سال میں اللہ کے نبی نے جو نصیحتیں کی ہیں، اگر انسان ان نصیحتوں پر ہی عمل کر لے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کو بڑے شاندار طریقے سے وہ سمیٹ سکتا ہے۔ انہی نصیحتوں میں سے، انہی خطبات میں سے ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج جو اللہ کے نبی کا پہلا اور آخری حج تھا، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام اللہ کے سامنے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں پر بڑا مختصر خطبہ دیتے ہیں
اور اس مختصر خطبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے کچھ زیادہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. انہی باتوں کو آج ہم دہرائیں گے اور آج ہم ان کو سنیں گے اور سنائیں گے. چونکہ حج کے ایام ہیں، خطبہ حج ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ خطبہ حج کو بڑی باقاعدگی سے، بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن ایک خطبہ حج وہ بھی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، تعلیمات کیا تھی، اس کو بھی ہمیں سننا چاہیے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اس میں سے 10 باتیں جس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات جو میدان عرفات کی خطبے کی، وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اونٹنی پر ہیں. یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کوئی گنجائش باقی نہیں. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کی وہ تعلیمات جو اللہ کے نبی نے دے دی ہیں، اس پر اللہ کہتے ہیں میں راضی ہوں اور اسی کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، اس میں کوئی کمی پیشی وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف تو یہ آیت ہے، دوسری طرف آپ یہ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں. سنائی کن کو جا رہی ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے علماء صحابہ کرام کی صورت میں موجود ہیں. ان صحابہ کرام کو جو ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا. کسی صحابی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دین اسلام میں اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل کر دے یا نکال دے، قطعاً کسی بھی صورت. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی صورت ہمارے سامنے رکھی. صحابہ کرام جب موجود تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک علاقے میں گئے جہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی رہتے تھے. اس علاقے کی مسجد میں گئے تو بڑا عجیب ماحول دیکھا. اور وہ کیا تھا؟ لوگ بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کا انتظار ہے، ابھی وقت ہے نماز میں، اس لیے کچھ لوگوں کی ٹولیاں بن گئی. کوئی 4-5 ادھر بیٹھ گئے، کوئی 10-12 ادھر بیٹھ گئے، کوئی 15-20 ادھر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنا ایک امیر مقرر کر لیا، اور یہ لوگ ان میں سے ایک، اس نے گٹھلیاں اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں، سب کے سامنے تقسیم کر دی اس نے. اب وہ کہتا ہے سب سے پڑھو سبحان اللہ، سارے گٹھلیوں پر گن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فوراً اس مسجد سے نکل گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دیکھا باہر چند اور لوگ اور بیٹھے ہیں. کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں کب وہ باہر نکلیں گے اور ہم پھر ان کے ساتھ مسجد میں جائیں گے یا ان کے علمی حلقہ جہاں پر بھی لگتا ہے ان کے ساتھ جائیں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی بھی ہیں لیکن وہ بھی ان کے انتظار میں باہر بیٹھ گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قریبی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. کہا چلیں ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. گئے اور جا کر دیکھا لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ جو ان کا امیر ہے وہ ان کو گٹھلیاں دے کر کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، سارے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. اب بظاہر آپ دیکھیں لوگ نماز کے انتظار میں، حدیث نبوی ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے وہ نماز میں ہی شمار ہے، ان کا کام بھی اچھا ہے، وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے، لیکن طریقہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم ان گٹھلیوں پر اپنے گناہوں کو شمار کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہمارے درمیان موجود ہیں، ابھی تو ان کے برتن نہیں ٹوٹے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اتنی جلدی دین اسلام کو تبدیل کر دیا تم لوگوں نے. اور پھر اس مسجد سے چلے گئے اور نکل گئے. اگر یہاں اس چیز کی اجازت صحابہ کرام نہیں دیتے تو پھر بڑی بڑی خرافات، بڑی بڑی بدعات اس کی دین اسلام میں کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟
تو خطبہ حجۃ الوداع، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ چند باتیں تھی، ان میں سب سے پہلی بات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دین اسلام میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی بیشی کرے۔ اور جو ایسا کرے گا، جو شخص ایسا کرے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے گا، الزام لگا دے گا کہ چند باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچائی، دیکھو میں زیادہ سیاںا ہوں، میں ان کو دین اسلام میں ایجاد کروں، یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے، معاذ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ وہ بہتان باندھتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانی مساوات، برابری والا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا مین جو اللہ کے نبی نے جو بات کی ہے وہ یہ انسانی مساوات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تم سب کا رب وہ ایک ہی ہے، وان اباکم واحد، تم سب کا باپ آدم علیہ السلام وہ ایک ہی ہے۔ اور یاد رکھو، کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر فوقیت نہیں ہے، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، الا بالتقوی، غور سے سنو، اگر تم فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہو، بلند ہونا چاہتے ہو، تو تقوی کی بنیاد پر بلندی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بلندی بھی تمہاری اللہ کے ہاں ہوگی، اس بلندی کی وجہ سے تم لوگوں میں فخر نہیں کر سکتے، لوگوں کو جتا نہیں سکتے کہ دیکھو میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، نہیں۔ کہا اللہ کے نزدیک تم اگر برتر ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، وگرنہ سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی یہی تعلیمات دی۔ اور جب ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو یہ کہہ دیا کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، تم نے اس کو ایسا کیوں کہا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کسی عورت نے یہ کہہ دیا دوسری عورت سے کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اتنی خطرناک بات کر دی، اگر سمندروں کے پانی میں ڈال دیا جائے استعمال کے قابل نہ ہے۔ پھر ہم لوگوں کے الٹے نام کیوں لیتے ہیں؟ پھر ان کے جسم کے اندر عیب کیوں نکالتے ہیں؟ تیرا منہ ایسا ہے، تیری آنکھیں ایسی ہیں، تو بولتا ایسے ہے، تیرے ہاتھ ایسے ہیں، تیرے چال ڈھال ایسی ہے، تیرا چلنے کا انداز ایسا ہے۔ یہ جسم اللہ نے بنایا، جب ہم اس میں عیب نکالتے ہیں، ہم اللہ کی تخلیق میں عیب نکال رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو متقی بنو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں لاؤ، تب تمہیں اللہ کے ہاں فوقیت مل جائے گی۔ تیسری بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جان، مال اور عزت کا تحفظ۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جان کو نقصان پہنچائے، کسی کے مال کو نقصان پہنچائے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا، ہم نے سوچا شاید، چونکہ پتا تو تھا صحابہ کرام کو ذی الحج کا مہینہ، کہا ہم نے سوچا شاید اللہ کے نبی اس کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحات کے لیے چپ رہے، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں جی ذی الحج کا ہی مہینہ ہے۔ کہا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہمیں شہر کا تو پتہ تھا، لیکن اس لیے شاید اللہ کے نبی اس شہر کا نام تبدیل کریں گے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی مکہ ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم پھر خاموش رہے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ دنوں میں سب سے بہترین دن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سب سے بہترین دن ہے۔ کہا اسی طرح جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، جیسے اس شہر کی حرمت ہے، جیسے اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان کی حرمت ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی جان کو نقصان پہنچائے، کسی کے مال کو نقصان پہنچائے، یا کسی کی عزت کو نقصان۔ اور اللہ کے نبی نے یہ جو پہلے سوال کیے، ان سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان، مال یا عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے،
یہ اس شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، یہ ذی الحج کے مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اور یہ ذی الحج کے مہینے میں سب سے شاندار دن جو ہے اس دن کی حرمت کو پامال کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہی جیسے اس مہینے کی، جیسے اس شہر کی، اور جیسے اس دن کی حرمت ہے، ایسے ہی مسلمان کی حرمت۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا، بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور وقار تجھ سے زیادہ ہے۔ تو جس نے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت اللہ کی عزت کو پامال کیا۔ اور ہم اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی بیت اللہ کے خلاف کوئی بات کرے ہم برداشت کریں گے؟ قطعاً بات برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ایک مسلمان کی عزت کے خلاف، اس کے خلاف بیٹھ کر گفتگو کرنا یا اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے رکھنا، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم سنگینی کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ جہاں تک جان کا معاملہ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، اس کی لعنت ہے اس پر، وأعد له عذابا علیما، اور اللہ کی طرف سے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے اس شخص کا۔ یہ چار قسم کے بڑے بڑے عذاب اس شخص کے لیے جس نے کسی مسلمان کی جان کو جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ پھر مال کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، ایمان والو ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ کہ تم حکام کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہو، یعنی سفارشیں کرتے ہو اور سفارشیں کر کے پیسے لیتے ہو۔ کہا یہ بھی باطل ہے اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو اپنے کاروبار پر بیٹھا ہے، جو اپنی ریڑھی پر بیٹھا ہے، اپنا سامان بیچ رہا ہے، وہ قسم اٹھا کر زیادہ قیمت بتا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی اس مال کو حرام کر لیتا ہے، اپنے مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ اتنا شدید معاملہ کہ قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جو قسم اٹھا کر دوسرے سے زیادہ مال کا مطالبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جان، مال اور عزت کا تحفظ ایک دوسرے کا وہ تم پر لازم ہو سکے۔ چوتھے نمبر پر جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں، جو بھی دستور ہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ میرے پاؤں کے نیچے میں نے ان کو روند دیا، ختم کر دیا۔ لہذا آج کے بعد جاہلیت کا کوئی بھی امر باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم۔ ایک نئے طریقے سے زندگی کا آغاز کرو، خوشحال زندگی، پچھلی ساری باتوں کو بھول جاؤ۔ اور ان جاہلیت کے اصولوں میں سے اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان کر کے کہا کہ جاہلیت کے سارے انتقام بھی ختم، حتیٰ کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، وہ انتقام کی آگ اپنے اندر لے کر بیٹھا، مجھے کب موقع ملے، اللہ کے نبی نے کہا یہیں پر ختم۔ اور سب سے پہلا انتقام اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے خاندان کا ختم کرتا ہوں۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بچے کو جو قتل کیا گیا تھا، اس کے انتقام کے لیے جو اس کی قوم بیٹھی ہے، کہا آج کے بعد ختم، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، سب سے پہلے میرے خاندان سے اس کا آغاز ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر انتقامی کاروائیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں کو سال ہر سال کے لیے چھوڑ دینا، زمانہ جاہلیت میں سے یہ ساری کی ساری باتیں۔ اور پھر پانچویں نمبر پر اللہ کے نبی نے اسی زمانہ جاہلیت کے اس میں کہا کہ آج کے بعد سود بھی حرام، ختم۔ جس نے جس سے جو سود لینا ہے وہ بالکل ختم، آج کے بعد کوئی لین دین نہیں کسی۔ ایسا نہیں ہے کہ سود یہ آج کا آغاز کرتا ہے، بلکہ یہ بڑا پرانا ہے، زمانہ جاہلیت میں سے غلیظ ترین کاموں میں سے ایک سود کا کام، جس کے حوالے سے اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں درہم ربا الرجل، ایک درہم سود کا، ایک درہم سود کا جو بندہ لیتا ہے، وہو یعلم، حالانکہ وہ جانتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے سود کا ایک درہم جو لیتا ہے، کہا اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ 36 بار زنا کر لیتا، وہ زیادہ بہتر تھا۔ ایک شخص اگر 36 بار زنا کرے، کہا اس کا جرم کم ہے، اور وہ جو ایک درہم سود کا لیتا ہے نا جانتے ہوئے، کہا اس کا جرم بڑا ہے۔
اور ایک حدیث میں بیان کیا کہ سود کے 36 درجے ہیں الگ الگ، اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ، سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے۔ ہمارے ہاں بڑا بڑھ چڑھ کر سود لیا جاتا ہے، اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اس دور میں یہ ہماری مجبوری بھی بن گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا جس میں سود جو مٹی کی دھوڑ ہوتی ہے نا، اس کی طرح ہر شخص کے ناک کے ننسنے تک پہنچے گا، ہم میں سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ لیکن جہاں آپ کی طاقت ہے وہاں پر آپ بچیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے سود میں نہیں جائیں۔ مثال کے طور پر آپ بلوں میں بہت سارا سود دیتے ہیں، آپ بہت ساری جگہوں پر آپ کو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سود دینے کے لیے، وہاں پر آپ مجرم نہیں ہیں، لیکن جہاں جان بوجھ کر آپ ایسا کریں گے وہاں پر آپ مجرم ہیں۔ آپ بہت ساری جگہوں پر اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں، اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کہیں اور لگانے کے باوجود باقاعدہ بینک میں رکھتے ہیں، آپ کا سود کے ساتھ تعاون ہے۔ ایک تو مجبوری ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ پیسے آپ کو چاہیے، آپ نے بھیجنے ہیں لینے، یہ ایک مجبوری ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ کہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں لیکن نہیں لگاتے، باقاعدہ اس کو رکھتے ہیں، آپ کا سودی جو کاروبار ہے اس میں تعاون ہے ان لوگوں کے ساتھ، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد سود ختم، زمانہ جاہلیت میں سے جو غلیظ ترین کام ہے ان میں سود بھی آج کے بعد ختم، اور اس کا سب سے پہلا آغاز اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے خاندان سے ہوگا، عباس بن عبد المطلب کا سود آج کے بعد ختم، جو بھی معاملات تھے ختم۔ یہ 5ویں بات اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں کی۔ 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وراثت کے معاملات، اللہ کے نبی نے ان پر لوگوں کو تنبیہ کی۔ ہر شخص اس کے ذمے جو وراثتی معاملات ہیں وہ ان کو کلیئر کرے۔ باپ فوت ہو گیا، اس کے ذمہ وراثت جو اس کا مال تھا، باپ فوت ہو گیا، اب گھر میں جو بڑا بھائی ہے، جو بھی سربراہ ہے، اس کے ذمے ہے کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ انتظار میں نہ بیٹھا رہے بلکہ اس کی وراثت کو سب میں تقسیم کرے۔ اگر باہم متفق ہو کر بیٹے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، رہیں، لیکن وہ بہنیں جو اپنے اپنے گھر کی ہیں سارے مل کر ان کا حق ان کو دیں سب سے پہلے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے ان کی شادی نہیں کر دی، وہ شادی پہ آپ نے جو مال لگایا وہ آپ نے اپنی ناک بچانے کے لیے لگایا، پھر آپ شادی پہ لوگوں کو یہ کہتے نا کہ یہ بچی کے وراثتی معاملات ہیں، ہم نے اس کی وراثت اس کو دے دی، یہ سارے انتظامات اس نے کیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہاں پر تو بڑے کھل کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ سب کچھ میں نے کیا، اور یہ وراثت آپ بچی کی شادی کرنے لگے ہیں، آپ اس کا وراثتی مال جو 2 4 5 لاکھ کروڑ بنتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، یہ تیرا مال ہے، اب تو اپنی شادی یہاں ہم نے طے کر دی، اب تو اس سے انتظامات کر لے، پھر دیکھیں وہ کتنے کے انتظامات کرتے ہیں۔ وہ سارا آپ نے اپنی مرضی سے کیا، اس کی مرضی سے نہیں کیا۔ اور قطعاً شادی کے معاملات کو وراثت سے نہ جوڑا جائے، وراثت ایک الگ معاملہ ہے، شادی کے معاملات ایک۔ اور بہت سارے لوگ، بہت سارے بزرگ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے نام وراثت لگا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص وہ 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑی بندگی کرتا ہے، اور وہ آخری ایام میں غلط فیصلہ کر جاتا ہے اپنی وراثت کے حق میں، اللہ ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقا، آج کے دن ہر حقدار کے لیے اس کا حق لازم قرار دے دیا گیا، تم پر لازم ہے کہ اس کا حق اس کو ادا کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ولیس الوارث وصیہ، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یعنی جو وراثت، جس کا وراثت میں حق پہلے سے موجود ہے، اب وصیت اس کے لیے نہیں ہے کہ باپ یہ وصیت کر جائے، ایک بیٹے کا حق بھی موجود ہے لیکن وصیت کر جائے کہ اس کو اتنا زیادہ دے دینا، کہا کوئی وصیت نہیں ہے، اس کا حق جو ہے وہی ملے گا اس کو، یہ باطل ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ لازم اور ضروری ہے سربراہان پر کہ والد وہ اپنی زندگی میں اگر دے گا تو سب کو، بچوں کو اور بچیوں کو برابر دے گا، کیونکہ بطور تحفہ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے بیٹوں کو دے دے اور ایک کو کہے تو میرے ساتھ ہی رہتا ہے، نہیں، بے شک وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں دے گا تو بچوں کو اور بچیوں کو برابر دے گا، کیونکہ بطور تحفہ دے رہا ہے۔
اگر اس کی وفات کے بعد دیا جائے گا تو بچوں کو 2 حصے اور بچیوں کو 1 حصہ وراثت میں دیا جائے گا، اور یہ لازم و ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جس میں اپنی زندگی کا نچوڑ چند باتیں اللہ کے نبی نے کی، انہی میں سے ایک یہ کہا کہ وراثت کے معاملات کو اپنے درمیان کلیئر کیا جائے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی پاسداری کا حکم دیا۔ کہا جو شخص کسی کے پاس امانت رکھوائے وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے، وہ امانت مال بھی ہو سکتا ہے، وہ امانت گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص تم سے گفتگو کرے اور بات کرنے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھے، اس کی بات امانت ہے، پھر اس کو امانت ہی سمجھنا۔ تو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے امانت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں خیانت نہیں، اس کا لحاظ رکھنا اور پاس رکھنا ہے۔ 8ویں نمبر پر نسب اور ذات کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میری ذات تو کم تر ہے، لہذا میں اپنی ذات کو تبدیل کر کے کسی اعلیٰ ذات کا نام رکھ لوں، اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا۔ نسب اور ذات کی تبدیلی کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ومن ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے آباء و اجداد کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے، اور ساتھ میں کہا اب انتما الی غیر موالیہ، یا کوئی غلام ہے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور آقا کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام کے تمام لوگوں کی اس پر لعنت۔ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کو تبدیل کر کے کسی اور ذات میں چلا جائے؟ تو یہاں پر اس چیز کو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کو کمتر سمجھتے ہیں اور کسی اور ذات کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں، یا اپنی نسبت اس ذات کی طرف کرتے ہیں، میں تو فلاں سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں منع کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت۔ 9ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق اس کے حوالے سے کہا اتقوا اللہ فی النساء، خواتین کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو، تم میں سے کوئی بھی شخص ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تم نے اللہ کی امان اور اللہ کے نام پر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، لہٰذا کوئی بھی ان پر زیادتی نہ کرے۔ اگر وہ تمہارا حق ادا نہیں کرتے، تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تم نہیں چاہتے کوئی آئے اور وہ آنے کی اجازت دے دے، کہا ان کو اگر مارنے کی بھی نوبت آئے تو ایسا نہیں مارنا کہ ان کے جسم پر نشان پڑے، ان کی ہڈی ٹوٹے، ان کو زخم آ جائے، ان کی صورت بگڑ جائے، ایسے نہیں مارنا، قطعاً اجازت نہیں دی نبی کے وسلم۔ ایک شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی میری بیوی کے میرے ذمہ کیا حقوق ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کو 5 باتوں کی نصیحت کی، کہا جب تو کھائے جیسا کھائے ویسے اس کو کھلانا ہے تو، جب تو پہنے جیسا تو خود پہنے ویسا ہی اس کو پہنانا ہے تو، اور اگر کبھی مارنے کی نوبت آ جائے تو پھر چہرے پر نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کے جسم پر نشان پڑے، ایسا نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی ٹوٹے، کہا ایسے نہیں کرنا۔ اور چوتھی بات بڑی شاندار، کہا ولا تقبح، اس کو لوگوں کے سامنے کسی دوسرے کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کی بےزتی کرتے ہیں، اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے باقی افراد کے سامنے اپنی بیوی کو کڑوی کسیلی سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتا ہے بلا تقبح، کبھی کچھ کہنے کی نوبت آ بھی جائے تو الگ، کسی تیسرے کو خبر نہ ہو کہ تو نے اپنی بیوی کو کچھ کہا ہے، ڈانٹا ہے تو نے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی، اس کی عزت کا خیال رکھو۔ اگر دوسروں کے سامنے تم اس کی عزت کو پامال کرو گے وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ یہ بڑی شاندار بات، بڑا ایک جملہ اللہ کے نبی نے کہا ولا تقبح، لیکن اس ایک جملے میں انسان کی زندگی کی پوری کامیابی جڑی ہے۔ اور کبھی ایسا کریں، آپ اپنی بیوی کی عزت کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کسی تیسرے بندے کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں۔ اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے بند کمرے میں اس کو سمجھائیں، ڈانٹنا پڑے بند کمرے میں اس کو ڈانٹیں، تھپڑ مارنا پڑے بند کمرے میں اس کو ماریں، لیکن کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کسی بھی اگر کبھی کوئی معاملہ ہو جائے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، تو وہ تیرے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔
ولا تہجر الا فی البیت، تو نے اپنی بیوی سے منہ بنانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے تو وہ کمرے کی حد تک، باہر والوں کو یہ پتہ نہ لگے تو اپنی بیوی سے ناراض ہے۔ اور ایسا کبھی اس کا تجربہ دیکھیں، جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، موجودہ ایام میں طلاق کی جو ایک بڑی ریشو ہے، اس میں ایک بڑی وجہ جب آپ دیکھیں گے، بیوی کے ساتھ شوہر کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اس نے فوراً فون اٹھایا، اپنے باپ کو فون کیا، اپنی ماں کو کیا، انہوں نے کہا تیرا باپ ابھی زندہ ہے، آجا تو گھر آ جا۔ وہاں جا کر پتہ نہیں کون کون رشتہ دار آیا، کس نے کیسی کیسی باتیں کی، اور معاملہ وہ سنگین ہو گیا۔ اگر یہی معاملہ گھر میں موجود رہتا، صبح جھگڑا ہوا ہے، دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے، شام کو جب خاوند گھر پہ آتا، اس کی غلطی ہوتی وہ معذرت کر لیتا، بیوی کی غلطی ہوتی وہ معذرت کر لیتی، احساس ہو جاتا۔ لیکن جب لوگوں کے درمیان آ گیا، لوگوں نے وہ باتیں سنانی شروع کر دی، لوگوں نے دماغ بھرنے شروع کر دیے، اب معاملہ خراب ہو گیا۔ اور اگر تیسرے بندے تک بات کو پہنچانے کی نوبت آ جائے تو وہ ادب بھی قرآن نے ہمیں سکھا دیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم رضامندی نہیں ہو رہی، کسی دوسرے کی ضرورت پڑی گئی ہے، کہا ایک سیاںا اور سمجھدار بندہ لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، ان دونوں کے ساتھ بیٹھے گا، تیسرے بندے کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑی بڑی پنچایت لگا کر میاں بیوی کے فیصلے ہو رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف ہے۔ اس طرح معاملہ سلجھتے نہیں ہیں، اس طرح بگڑتے ہیں معاملہ۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جو 5 باتیں کیا میاں بیوی کے خلاف، ہمیں ان کو ہمیشہ یاد، جیسا خود پہنے ویسا اپنی بیوی کو، جس معیار کا خود پہنے اپنی بیوی کو پہنائیں، جیسا خود کھاتے ہیں ویسا اپنی بیوی کو کھلائیں۔ اگر کبھی بیوی کو مارنے کی نوبت آ جائے تو چہرے پر نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کے جسم پر نشان پڑے، ایسا نہیں مارنا کہ اس کی صورت بگڑ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، زخم ہو جائے، نہیں، اور کسی تیسرے کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف تمہارے کمرے سے باہر نہ جائے۔ کبھی ان 5 باتوں پر عمل کر کے دیکھیں، زندگی خوشحال ہو جائے گی اللہ کی قسم۔ 10ویں اور آخری نمبر پر اللہ کے نبی نے جو وصیت کی، کہا الا لیبلغ الشاہد الغائب، ہر یہاں پر حاضر اس کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے اس تک میری باتوں کو پہنچا دے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے نبی نے علماء کی ذمہ داری نہیں لگائی، بلکہ کہا ہر وہ شخص جو یہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ ہر وہ شخص جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی ہیں، جو کچھ جانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ان باتوں کو آگے پہنچائے، تبھی دین کا معاملہ وہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ تو یہ 10 باتیں، چند 2-4 اور باتیں تھیں، وہ بھی انہی کے اندر ہم نے اس کو کور کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا۔ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، باہم ترتیب سے ان کو لکھیں، ان کو یاد رکھیں اور ان باتوں پر عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔